السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ناظرین۔ آج اگر بات کی جائے تو بدھ کی صبح، آپ سب کو صبح خیر۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بہت کچھ ہوا ہے جو بتائیں گے اسی ولاگ میں۔ اسرائیل کی حساس ایٹمی معلومات لیک، انجینئر گرفتار۔ اسرائیلی فوج جنوبی سیریا پر سب سے گہری مداخلت، اقتصادی جنگ، چین کا امریکہ کو جوابی وار، زیلنسکی کو ٹرمپ کی خوفناک دھمکی ہے۔ صورتحال آپ کے سامنے، اور صورتحال ہم آپ کے سامنے رکھنے کو تیار ہوتے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب دنیا بھر کی، کیونکہ پاکستان کی انگیجمنٹ تو آپ کے سامنے، بہت سارے ویلاگرز پہ کام کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہے آپ کے سامنے آنی چاہیے۔ یہ دنیا اب گلوبل ورلڈ ہے اور اس دنیا میں ہر جگہ سے آپ لوگوں کو باخبر رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو باخبر رکھیں۔ ظاہری بات ہے اس ویلاگ کے پیچھے ہماری کافی ریسرچ ہوتی ہے، کافی بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کے سامنے مخاطب ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے چیزیں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو سننا ہوتا ہے، سنیں گے تو کم سے کم آپ کو معاشرے میں، سوسائٹی میں آپ کی معلومات زیادہ ہوں گے، تو یہ ہماری کوشش ہوتی ہے۔ خاص کر مڈل ایسٹ ہمارا سبجیکٹ ہے اور آپ لوگ میرے ساتھ اس لیے جڑے کیونکہ مڈل ایسٹ پہ ہم زیادہ بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی انجینئر کو ایران کو دیمونیا نیوکلیئر ری ایکٹر کے معلومات فراہم کرنے پر گرفتار کر لیا ہے۔ ایرانی انٹیلیجنس سے رابطہ انہوں نے قائم کیا، حساس معلومات بیچنے کی پیشکش کی، جن میں ایک نیوکلیئر تحقیقاتی مرکز تک رسائی کے دعوے شامل ہیں۔ اسرائیلی حکام نے ایک اسرائیلی انجینئر کے خلاف فرد جرم عائد کی ہے، جس پر الزام ہے کہ اس نے ایرانی انٹیلیجنس سے رابطہ قائم کیا اور حساس معلومات بیچنے کی پیشکش کی، جن میں ایک نیوکلیئر تحقیقاتی مرکز تک رسائی کے دعوے شامل ہیں۔ دوران یہ جو ہے دورون بیکوبیزا، 29 سالہ یہ ان کا نام ہے، بیکوبیزا 29 سالہ، یہ رہائشی ہیں وہاں کے اور جنوبی مقبوضہ علاقوں کے شہر بیر شیبا کا رہائشی ہے اور بیفا کیمیکل ساؤتھ میں انجینئر تھا یہ، اور پر 2 مارچ کو غیر ملکی ایجنٹ سے رابطہ کرنے اور ایران کو معلومات منتقل کرنے کے الزام میں ان کو عائد کر کے ان کو گرفتار کر لیا۔ تحقیقات کا دعویٰ شروع ہو چکا ہے کہ تحقیقات ہو رہی ہیں۔ بیکوبیرا جو ہے یہ ایرانی انٹیلیجنس کے ارکان سے ٹیلی گرام میسیجنگ اپلیکیشن کے ذریعے متعدد مہینوں سے رابطے میں تھے۔ اب میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا کہ اسرائیل میں جس طریقے سے ایران میں اسرائیل کے ایجنٹس ایکٹیو ہیں، اسی طرح ایران کے ایجنٹس جو ہیں وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی بات جو جتنی بھی آئی اسرائیل کی جتنی میڈیا میں دیکھتا ہوں وہ اس چیز پر زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ بھائی صاحب ہمارے لوگوں کو ایسی کیا کمی ہے، پیسے کی کمی تو ہمیں کوئی چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کس طریقے سے آسانی سے بک جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہے۔ دوسرے اب آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیلی بری فوج نے شام کی سرزمین میں اب تک کی سب سے گہری مداخلت کی ہے۔ مداخلت کا مقصد جنوبی مغربی صوبہ یہ جو ہے قنیطرہ اور درا کے علاقوں کو نشانہ بنایا تھا۔ اسرائیلی فوجی کئی علاقوں میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے امداد اور بنگ تر بنگ کانوائے کے ساتھ داخل ہوئے۔ مداخلت کا مرکز درا کے علاقے تل المال اور قنیطرہ کے شہر المشارہ تھے۔ تل المال میں ایک فوجی مقام پر دھاوا کیا جہاں انہوں نے سرچ آپریشن کیا اور پھر وہاں سے واپس چلے گئے۔ یہ پیش رفت 1967 کے بعد اسرائیلی فوج کی شام میں سب سے گہری پیش قدمی کو ظاہر کرتی ہے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے طرطوس کے قریب ایک شامی فضائی دفاعی یونٹ کو نشانہ بنایا تھا اس وقت، اور یہ حملے دشمنوں کے ہاتھوں میں ہتھیاروں کی جانے کو روکنے کے لیے کیے گئے تھے، یعنی وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق اسرائیلی فورسز نے قنیطرہ کے صوبائی دارالحکومت کے نوائی علاقے تل المال میں ایک فوجی مقام پر دھاوا کیا جہاں انہوں نے سرچ آپریشن کیا اور پھر وہاں سے واپس چلے گئے۔ مشاہدین اور شامی ذرائع کے مطابق یہ پیش رفت جو ہے یہ بڑی خطرناک قسم کی، میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ گولانی جتنے بھی ہیں یہ ان کے پے رول پہ کام کرتے ہیں اور ان کو لانچ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اسرائیل آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھے، شام کی طرف بڑھے، اور شام میں جو وہ قبضہ چاہتا ہے، جو اس کی خواہش ہے کہ جس طریقے سے قبضے کو برقرار رکھا جائے، تو وہ گریٹر اسرائیل کے لیے تو وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اور پھر آپ بتائیں کہ گریٹر اسرائیل کے لیے راہ کس نے جو ہے وہ ہموار کی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو الجولانی تو اس کا نہ ریئیکشن دے گا نہ اس کے فورسز ریئیکشن دیں گے، کیونکہ پیسہ وافر مقدار میں اسرائیلی انٹیلیجنس کے تھرو جو ہے وہ شام کے فوجوں کو مل رہا ہے، ڈالرز میں مل رہا ہے، اور جو 40 اور 30 ڈالر ملتے تھے آج ان کو کم سے کم ہزار ڈالر جو ہے ان کو سیلری مل رہی ہے۔ تو ان کو کیا پرواہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب اس ساری صورتحال میں
اب آپ جو ہے انجوائے کریں، ڈالر کو انجوائے کریں، مزے لیں، آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اس مداخلت نے 2024 نومبر سے جاری اسرائیلی حملوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، یعنی جن کے دوران غیر ملکی حمایت یافتہ عسکریت پسندوں نے ملک کی جمہوری طور پر منتخب حکومت کو گرا دیا تھا۔ مداخلت سے پہلے اسرائیلی جنگی طیاروں نے طرطوس کے قریب ایک شامی فضائی دفاعی یونٹ کو بھی نشانہ بنایا، آپ کو یاد ہوگا۔ چین کا امریکہ پر جوابی ٹیکس آئندہ ہفتے لگانے کا اعلان سامنے آ گیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق چینی آئندہ ہفتے امریکی ذرائع درآمدات پر نئے محصولات عائد کرے گا۔ مرغی، گندم، مکئی اور کپاس پر اضافی 15% محصولات جو ہیں عائد کیے جائیں گے، جبکہ جوار، یہ سویابین، بیف، ایکوٹیک پروڈکٹس پر بھی 10% ٹیرف جو ہے وہ عائد کیا جائے گا۔ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ پھل، سبزیوں، ڈیری مصنوعات پر 10% اضافی محصولات جو ہیں عائد کیے جائیں گے۔ صورتحال آپ کے سامنے، کبھی کینیڈا، کبھی چائنا، کبھی دیگر ملک پر امریکہ نے کہا ہے کہ سب پر ٹیرف عائد ہوگا۔ اب ٹیرف عائد ہوگا تو دنیا بھی خاموش نہیں بیٹھی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا ہے؟ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو دھمکی دیتے ہوئے اشارہ دیا ہے کہ اگر انہوں نے روس کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ نہ کیا تو وہ یہاں سے زیادہ دیر نہیں رہیں گے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے پیر کو یوکرینی صدر زیلنسکی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا، خاص طور پر اس بیان پر کہ جنگ طویل عرصے تک جاری رہ سکتی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ یوکرینی صدر کو روس کے خلاف جنگ میں امریکہ کی طرف سے دیے گئے اربوں ڈالر کی فوجی امداد کی زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ یوکرینی جنگ بندی کے حوالے سے ڈیل پر امریکی صدر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈیل جلد ہو سکتی ہے، اس مشکل ڈیل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص ڈیل کرنا نہیں چاہتا تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتا۔ یعنی سریعام انہوں نے دھمکی دی ہے کہ بھائی صاحب آپ کا ٹائم اتنا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی میں نے اس پہ کل بڑا خوبصورت سا وہ ریسرچ کر کے چیزیں نکالی تھی، شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہوں، نہیں دیکھی تو دیکھ لیجئے گا۔ کل کا ویلاگ میرے خیال میں صبح کا ویلاگ تھا کل کا، اس میں نے بتایا کہ کیا کیا ایلیمنٹس، کیا کیا انہوں نے کردار ادا کیے، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ٹرمپ نے یوکرینی صدر کی جانب سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈیل مخالف شخص کو ہم زیادہ تر نہ سن سکتے اور نہ برداشت کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے روس ڈیل کرنا چاہتا ہے، یوکرینی عوام بھی ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم ٹرمپ نے اندیا دیا کہ گزشتہ ہفتے ہونے والے معدنی وسائل کا معاہدہ جو دونوں رہنماؤں کے درمیان وائٹ ہاؤس میں بحث کے بعد ناکام ہو گیا، ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ اب ٹرمپ جہاں جہاں معاملہ کرتے ہیں، جہاں جہاں بات کرتے ہیں، وہاں پر ایک چیز لازم ہوتی ہے، لازم ملزوم ہوتی ہے کہ بھائی صاحب آپ نے کچھ لوگ کا معاہدہ کرو گے، اگر ہم سے کچھ لوگ ہم کو ہتھیار دیں گے، فنڈ دیں گے، تو آپ نے بھی ہمیں معدنیات دینے ہیں۔ تو معدنیات کی اس جنگ میں آگے کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنے، بہت سارا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔